پہلا سیموئیل اس کا 14واں باب اور 3 آیت سے کیا لکھا ہے؟ اور بادشاہ کے پاس جا کر، بلکہ 3 آیت سے، دوسرا سیموئیل 14واں باب 3 آیت سے، اور بادشاہ کے پاس جا کر اس سے اس طرح کہنا کہ پھر یوآب نے اسے جو باتیں کہنی تھیں سکھائیں، اور جب وہ تقویٰ کی وہ عورت بادشاہ سے باتیں کرنے لگی تو زمین پر اوندے منہ ہو کر گری اور سجدہ کر کے کہا، اے بادشاہ تیری دہائی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں سچ مچ ایک بیوہ ہوں اور میرا شوہر مر گیا ہے۔ تیری لونڈی کے 2 بیٹے تھے۔ کیا تھے؟ تیری لونڈی کے کیا تھے؟ وہ دونوں میدان میں آپس میں مار پیٹ کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ کہاں کرنے لگے؟ میدان میں، آپس میں کیا کرنے لگے؟ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اور کوئی نہ تھا جو ان کو چھڑا دیتا، سو ایک نے دوسرے کو ایسی ضرب لگائی۔ کیا لگائی؟ ایسی چوٹ لگائی، اور کیا ہوا؟ اس کو مار ڈالا۔ آگے، اور دیکھ کہ سب کنبے کا کنبا تیری لونڈی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو جس نے اپنے بھائی کو مارا ہمارے حوالہ کرتا کہ ہم اس کو اس کے بھائی کی جان کے بدلے جسے اس نے مار ڈالا قتل کرے، اور یوارث کو بھی ہلاک کر دیں۔ کیا کر دیں؟ آگے، اسی طرح وہ میرے انگارے کو جو باقی رہا ہے بجھا دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ میرے انگارے کو، میں نے انگارے کے بارے میں بتایا تھا نا، پرانے زمانے میں ماچسیں اور یہ نہیں ہوتے تھے، انگارے لوگ رکھتے تھے۔ کہاوت میں نے پڑھائی تھی چرچ میں، آپ کو شاید یاد نہ ہو، شاید فرائیڈے کی عبادت میں یاد ہے نا، فرائیڈے والے نو یاد ہے، سنڈے والے نو نہیں۔ میں نے بتایا تھا انگاروں کے اوپر یہ جو لکھا نا، تو اپنے دشمن کے انگارے سر پہ رکھ، یہ میں نے اس میں بتایا تھا۔ چلیں، اب آج تمثیل میں اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرے انگارے کو بجھا دیں گے، اور میرے شوہر کا تو نام نہ بقیہ روح زمین پر چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے اس عورت سے کہا، تو اپنے گھر جا اور میں تیری بابت حکم کروں گا۔ تقویٰ کی اس عورت نے اپنے بادشاہ سے کہا، ہے میرے مالک ہے بادشاہ، سارا گناہ مجھ پر اور میرے باپ کے گھرانے پر ہو، بادشاہ اس کا تخت بے گناہ رہے۔ تب بادشاہ نے فرمایا، جو کوئی تجھ سے کچھ کہے اسے میرے پاس لے آنا، اور وہ تجھ کو چھونے نہیں پائے گا۔ تب اس نے اس سے غرض کرتی ہوں کہ بادشاہ خداوند اپنے خدا کو یاد کر کے خون کے انتقام لینے والا ہلاک نہ کرنے پائے۔ کیا نہ کرنے پائے؟ چلیں یہاں تک اس کو دیکھتے ہیں، پھر آگے اس کا پس منظر ذرا دیکھتے ہیں۔ آمین۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ اونچی آواز میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے آمین، ہلیلویا۔ اب یہ تمثیل جو ہے، جس کو 2 بیٹوں کے نام سے پرانے عہد نامے میں بیان کیا گیا ہے، بیٹوں کی تمثیل نئے عہد نامہ میں بھی ہے۔ 2 بیٹوں کا ذکر مصرف بیٹے کے وقت بھی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ اور فیملی میٹر کے اوپر بائبل بھی اینڈ نہیں کرتی، بڑی غور طلب گال جی، وہ بھی سوال چھاڑ دیندی ہے، کیونکہ فیملی میٹر کا اینڈ نہیں ہوتا، آپ کوئی نتیجہ ان کو نہیں دے سکتے۔ جب فیملی میٹر خراب ہوتے ہیں یہ چیزیں، پھر آپ بس کوئی رزلٹ نہیں دے سکتے۔ خداوند نے بھی اس تمثیل کو 2 بیٹوں کی ایک رویے کے ساتھ چھوڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ ناراضگی دے اتے چھوڑ دیا کہ وہ ناراض وار باہر ہی رہا ہے۔ پھر 2 بیٹوں کی تمثیل نظر آتی ہے، جس کو ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے، کہ 2 بیٹے ہیں۔ ایک جو ہے نا، وہ زبان کے ساتھ جو ہے نا بڑا جی کرتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک عملی کرتا ہے۔ اس کا باپ اسے کھیت میں بھیجتا، کہتا ہے جی میں چلا جاؤں گا، پر ایک ذرا تھوڑا غصہ کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، لیکن پچھتا کے پھر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح تمثیل نئے عہد نامہ میں بھی ہے۔ یہ تمثیل سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا بڑا ضروری ہے۔ اب اس کی سمری اگر بات کریں، اس کی سمری میں ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، سب سے پہلے اگر آپ 14ویں باب کو دیکھیں گے، گھر میں جا کے پڑھیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک شخص ہے یوآب۔ کیا ہے؟ یوآب، جو بادشاہ کا جنرل ہے، کمانڈر ہے، سپہ سالار ہے۔
جو ایک دوسرا اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا، ایک عورت جو تقوی سے ہائر کی گئی، جو سمجھدار تھی اور رینٹڈ عورت تھی، اور جس کے منہ میں یہ باتیں وہ خود سے نہیں کہہ رہی تھی، یہ باتیں اس کمانڈر نے اس کو سکھائیں۔ کیا کی؟ بادشاہ نے کیا کی؟ یوآب نے کیا کیا؟ اس عورت کو بعد میں داؤد پتہ لگ گیا، داؤد سمجھ گیا کہ داؤد کا وہ کھڑک گئی بات جو تمثیل کے اندر پیغام تھا۔ پھر سمری کے اندر پھر یہ تمثیل جو ہے، اگر اس کی سمری پر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی سمری کے اندر، یہ تمثیل کے اندر ایک پیغام تھا داؤد بادشاہ کے لیے۔ کیا تھا؟ داؤد بادشاہ کے لیے کیا تھا؟ ایک پیغام تھا، کیونکہ کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ حاکم وقت کے سامنے جا کر کوئی بات کر سکے۔ اس کو تمثیلوں میں بتایا گیا، انڈائریکٹ پیغام جو ہے ذرا گھما کے، یہ گل کما کے اس پیغام متوجہ کرنے دی کوشش کی گئی، جڑا داؤد بادشاہ جڑا سی ذرا وہ پیغام نو فیل کر رہا سی، لیکن او دا اظہار نہیں کر رہا۔ تو یوآب نے یہ عورت کے ذریعے وہ بات جو یوآب کہنا چاہتا تھا بادشاہ کو، وہ کہہ نہیں سکتا تھا، تو اس نے تمثیل کا سہارا لیا تاکہ اپنے دل کی بات کسے کہہ سکے؟ بادشاہ کو کہہ سکے۔ پھر اس کے اندر یہ تمثیل ایک واقعے کی طرف لے کر جاتی ہے، ایک انتقام کی طرف لے کر جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی وہ انتقام کا ذکر کرتا ہے کہ دو بھائی کے آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک حادثہ ہے، ایک موت ہے اس کے پیچھے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور وہ بڑا تلخ واقعہ جسے ذہن قبول نہیں کر سکتا، ایک بڑا تلخ واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ اب اس واقعے کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تو سب سے پہلے ذرا میں یوآب کی بات کرتا ہوں۔ یوآب جو تھا، یہ کیونکہ داؤد بادشاہ کی دو بہنیں تھیں۔ کتنی تھی؟ دو۔ ایک کا نام کیا تھا؟ زرویا اور ابیجیل۔ کتنی بہنیں تھیں؟ ہاتھ چوکے کو داؤد کی کون سی؟ زرویا اور ابیجیل۔ اچھا، یہ یوآب جو ہے نا، یہ اس کی بہن کا بیٹا تھا، داؤد کا بھتیجا بھی تھا۔ یوآب کون تھا؟ بھتیجا تھا کس کا؟ داؤد کا، کیونکہ یہ اس کی بہن کا بیٹا تھا۔ اور اس کی بہن میں سے دونوں، اس کے تینوں جو دونوں بھائی تھے وہ بھی کو کمانڈر تھے، اس وقت کے بڑے جنگجو تھے دونوں، اس کے دونوں بھائی جو ہیں، اور دونوں نے بڑی فتوحات دی۔ اور یوآب نے 40 سال بادشاہ کی خدمت کی۔ کتنے؟ 40 سال۔ 40 سال اس نے جنگیں لڑیں اور جیتی، لیکن بعد میں یوآب کا کریکٹر ذرا تھوڑا سا بدل گیا، کیونکہ یہاں تک یوآب ابھی ٹھیک ہے بادشاہ کے ساتھ، اندروں ٹھیک ہے، کیونکہ یوآب کا ذہن اس وقت بدلا، کیونکہ جو دوسرا قبیلہ تھا، کیونکہ سلطنتیں جب ڈیوائیڈ ہوئیں، سیپریٹ ہوئیں، تو ابنیر ایک کمانڈر تھا، یہ بھی بڑا دلیر بندہ تھا ابنیر، اور یہ کس کی طرف تھا؟ دوسرے 10 قبیلوں میں سے تھا۔ اور اس نے جب جنگ لڑی تو یوآب کے دونوں بھائیوں کو اس نے قتل کر دیا جنگ میں۔ کیا کر دیا؟ پھر ابنیر کی ہوش آئی، اس نے کہا کہ میں تو خدا کے خلاف جا رہا ہوں، اور پھر وہ داؤد بادشاہ کے ساتھ مل گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب یوآب کے اندر ایک عداوت تھی، نفرت تھی کہ یار اس بندے کے ساتھ داؤد نے ہاتھ کیوں ملایا، یہ تو قاتل ہے میرے بھائیوں کا۔ اور وہ واپس آیا، اس نے داؤد سے ایکسکیوز کیا، معافی کی، اور پھر داؤد جو تھا ابنیر کی بڑی قدر کرتا تھا، بڑا جنگجو لیڈر تھا اور بڑا بہترین لیڈر تھا یہ بندہ۔ پھر اس کے بعد یوآب نے بڑی دکھ دیا اسرائیل کو، کیونکہ وہ اس کے ذہن میں، اور ابنیر کو وہ مار کے رہا۔ کیا رہا؟ کیونکہ اس نے جو بدلے کی آگ اس کے اندر تھی، آپ سارے کلام کے حصے کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس نے دونوں بھائیوں کے خون کا بدلہ لیا، اور ابنیر جو تھا یہ بھی، اور اس کو بڑے دھوکے سے مارا گیا، اس کو بڑا بوسہ لے کے، چما شما لے کے، اس کو ذرا گلے لگا کے تلوار ماری گئی بھائی بنا کے، کیونکہ وہ بڑا زوردار لیڈر تھا، وہ بھی اتنا ماڑا بندہ نہیں تھا وہ کہ اس کو یوآب جو ہے اس کو مار دیتا، لیکن وہ محبت میں مارا گیا، بوسہ لے کے اس کو مارا گیا، کہ وہ خالی ہاتھ تھا۔ اوکے، اب یہ تمثیل کے پیچھے واقعہ ہے بہت بڑا۔ یوآب جو تھا اس وقت میں بادشاہ کے دل کے بڑا قریب تھا۔ کیا تھا؟ اس حصے میں
اس کے بعد نہیں نیا چیپٹر یوآب کا شروع ہوا. میں نے بتایا آپ کو کہ جب ابی نیر واپس آیا تو وہ بھی کمانڈر تھا, اچھا عہدے پہ فائز تھا اور بڑا جنگجو بندہ تھا. اس کے بعد یوآب کی نیت بدلی اور اس کے اندر بغاوت شروع ہوئی. اب مسئلہ یہ تھا, مسئلہ تھا ابی سلوم کا. یہاں مسئلہ کس کا ہے؟ ابی سلوم جو تھا وہ بھی داؤد کا بیٹا ہے. کیا ہے؟ بولے بولے کون ہے؟ تاکہ ابھی ذرا اس کا پھر ہم ذرا ایک پیغام نکالیں گے اس میں سے, تمثیل میں سے. تمثیل کا پیغام آج ہمارے لیے چرچ کے لیے کیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ابی سلوم نے ایک کام کیا تھا. ابی سلوم نے اپنے ستیلے بھائی کو قتل کیا تھا. کیا کیا تھا؟ جس کا نام امنون ہے. کیا ہے؟ بولے, جس کا نام کیا ہے؟ امنون. کیونکہ امنون نے بڑی گندی حرکت کی تھی. کیا کی تھی؟ اس نے اخلاق سے گڑی ہوئی حرکت کی تھی, اور اس نے وہ حرکت کی تھی جو کبھی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. ابی سلوم کی بہن جو تمر تھی, اس کو اس نے بے پردہ کیا تھا جذبات میں آ کر. کیا کیا تھا؟ یعنی اپنی باپ تو ایک ہی تھا لیکن ان کی مائیں ڈیفرنٹ تھی, مائیں فرق تھیں. یہ بھی داؤد کی بیوی تھی. اس نے جذبات میں آ کر کیا کیا, اپنی بہن تمر کو کیا کیا, بے پردہ کیا. اور پھر جب ابی سلوم کو اس بات کا پتہ لگا کہ امنون نے میری بہن کے ساتھ اس کو بے حرمت کیا ہے, بے پردہ کیا ہے, تو یہ بات داؤد تک پہنچی. اور داؤد نے صرف اس پر غصہ کیا اور اس کا کوئی ڈیسیژن نہ لیا. کیا کیا؟ صرف غصہ کیا اور اس کا کوئی. اب ابی سلوم نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی. کیا کر لی؟ اور وقت کا ویٹ کرنے لگا, کیونکہ اس کی بہن کو بے پردہ کیا گیا تھا. آج یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے کہ آج بھی معاشرہ ایسے گناہوں کا شکار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جہاں خونی رشتوں کا تقدس نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ بولے بولے. آج بھی رشتوں کا بے پردہ کیا جا رہا ہے. خدا نے ایک لمبی لسٹ ہمارے کلام میں دی ہے کہ بھئی تیرے لیے کون سے رشتے جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں. اور یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے. کیا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ معاشرہ اس کا شکار ہوتا جا رہا ہے. معاشرے میں یہ گناہ اس قدر زور پکڑتا جا رہا ہے, اور فیملیز بڑے اس بات سے کئی دفعہ واقف ہوتے ہیں. کئی دفعہ بڑیاں نوں پتہ ہوندا ہے. ایسے گناہ, ایسے رشتے جن کے ساتھ یہ تو کام ویسے ہی کہنے کا مطلب ہے زناکاری, حرام کاری, اس کے تو خدا بڑا خلاف ہے. اور لیکن اگر یہ ایسے رشتوں کے اندر کیے جائیں, یا ان رشتوں کو گندی نظر سے دیکھا جائے, یا ان رشتوں کو اس نظر سے دیکھا جائے جس کے بارے میں خدا ہم سے پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے, جس کے بارے میں خدا ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر آپ کی حدود ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے آپ کے لیے عزت ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کے اندر کلام کا رویہ ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کے اندر خدا کی پاکیزگی ہونی چاہیے. اور آج معاشرہ ایسے گناہوں سے بڑا پڑا ہے. کیا ہے؟ ایک گناہ خاندان بڑا زور پکڑ رہے چھے. خون کو خون نہیں سمجھا جاتا. کیا نہیں سمجھا جاتا؟ خون کو خون نہیں سمجھا جاتا. تائے کی بیٹیاں, چاچو کی بیٹیوں کو کئی دفعہ بہنیں نہیں سمجھا جاتا. اور یہ گناہ بڑا خطرناک گناہ ہے جو کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ خدا نے پوری لسٹ دی تھی. آج ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں, پائی سسر دی اکھ صحیح نہیں ہوندی ہے. ایسے معاشرے میں ہم رہتے ہیں, لوگ بھابھیوں کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں. سر خالہ کا تقدس نہیں ہے, بہنوں کا تقدس نہیں ہے. یاد رکھیے,
صرف دعاؤں والے روحانی نہیں بننا، کی نہیں کرنا؟ خدا نو آئندی روحانیت نہ چاہیے تھی کہ ہونٹوں سے ہم کیا کرتے رہے خدا کی، اور دل، اس سے دل دور ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ دل میں کلام ہی نہ ہو۔ خدا کے لوگوں، امنون نے وہ کام کیا جس پر کرنا واجب نہیں تھا، یعنی کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں تھا، اور کلام میں اسی لیے لکھا گیا ہے نا، تاکہ کلام کو پڑھنے والے کے لیے بدنامی ہو جائے گی۔ ذرا گل کرو، پھر اگر ایسے فیصلوں کے ڈیسیژن نہیں لیے جاتے پھر یہ بات کہیں اور جاتی ہے۔ کبھی بھی گناہ کو تحفظ نہ دیں اپنے خیموں میں۔ آپ کے بچے بھی ہوں، کبھی ان کے ساتھ گناہ کے معاملے میں نہ کھڑے ہوں، کبھی بھی گناہ کے معاملے میں سپورٹ نہ کریں، کبھی بھی۔ خدا کے کلام میں داؤد نے، اگر سارے حصے کو آپ پڑھیں تو داؤد نے اس پر کوئی اس طرح ایکشن نہ لیا۔ کیا نہ کیا؟ اس طرح ایکشن جس طرح اسے لینا چاہیے تھا۔ آگے، اب ابھی سلوم نے یہ بات اپنے دل میں ٹھان لی کہ میں نے کیا لینا ہے؟ انتقام، کیونکہ تمر ابی سلوم کی سگی بہن تھی اور ایک ماں سے یہ دونوں تھے، تمر اور ابی سلوم۔ ابی سلوم نے بعد میں بڑی حرکتیں کی، وہ سیپریٹ معاملہ ہے، پھر کبھی اسپرٹ آف ابی سلوم میں بات کروں گا۔ ابی سلوم کی اسپرٹ جو تھی نا بڑی خطرناک تھی، اے نا باہر جڑا سی نا بغاوت کر رہا سی باپ دے خلاف ہے۔ ابی سلوم دی اسپرٹ کدی چرچ دے لوکاں چ بھی کام کر رہی ہوندی ہے، باہر بیٹھ کے اپنے پادری دے خلاف گلاں کر رہے ہوندے ہیں، اور وہ بڑا یہ چومے بوسہ لیتا اور ذرا کہتا میں ذرا سکا ہوں تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اسپرٹ چرچ کو برباد کر رہی ہے۔ آج سب سے زیادہ چرچ کو ڈیوائیڈ کرنے میں ابی سلوم کی اسپرٹ کام کرتی ہے۔ اور بھائی خدا نے آپ کو بلایا، کیوں اپنے پادریوں پہ الزام لگا کے پادری بنتے؟ خدا کو موقع دے، جہاں خدا آپ کے لیے استعمال کرے گا، کیونکہ جو کوئی بیج بوئے گا وہ کاٹے گا۔ کیا کرے گا؟ بولے جو کوئی۔ یہ حالات سب پڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح سٹارٹ کرے گا اس کا اینڈ بھی اسی پہ ہوگا۔ جو خداوند پر بلیو کرتے ہیں، پر جہاں سے کنواں کھوتے ہیں وہاں سے پانی نکلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خداوند پر، کیونکہ میں تو اس بات پہ مان رکھتا ہوں کلام بھی ہوتا ہے تو کلیسیا بھی ہوتی ہے، کہ یہ بولے او بھئی کلیسیا عبادت کرے کسی اور پاسے جا کے کر لے کرے سے، میں اس بات پہ زیادہ بلیو کرتا ہوں، پر مرے نہیں۔ کیا نہ کرے؟ مرے نہیں، زندہ رہے، کیونکہ یہ سکید آئی تے کم سی آئی نا وین پان اپنا مار بیٹھی۔ کیا بیٹھی؟ اور داؤد کے سامنے کیا کہتی ہے؟ کر دے ٹوٹے دے۔ جنہوں نے نا جمے ہوندے نے نا انہوں نے انہوں دی قدر دا پتا ہوندا ہے۔ سکی کی کہندی ہے؟ جوندا رہے پائیں دے کوئی رہے، کی رہے؟ کہانی توڑتے زندہ رہے۔ اسپرٹ آف سلوم بڑی اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے، ایزبل اسپرٹ کے اوپر، یعنی یہ بڑی جیب اسپرٹ سی، ایزبل کی اسپرٹ، بلام کی اسپرٹ، یہ ساری بڑی خطرناک اسپرٹس تھی۔ لیکن چلے، اب ابھی سلوم نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ کیا کرے گا؟ اپنی بہن کی بے پردگی کا کیا لے گا؟ بدلہ لے گا، کیونکہ اس نے دیکھا 2 سال کوئی ایکشن نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے بڑی مشکل سے سب شہزادوں کو بلایا، اور پھر بادشاہ کو خبر ملی کہ ابی سلوم نے سب کو مار دیا، لیکن ابی سلوم نے صرف امنون کو مارا تھا۔ اور اس کے بعد ابی سلوم وہاں سے بھاگ گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب داؤد کے اندر ایک فکر تھی ابی سلوم کے لیے۔ کیا تھی؟ آپ پڑھیں نا تو لکھا ہے داؤد ابی سلوم کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا۔ اب بادشاہ تھا اور ذرا جذبات بھی تھے، فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل تھا، وہ کیا کرے؟
پھر جواب بڑا سمجھدار بندہ تھا. اونی دیر تک بھی سمجھدار ہے جنی دیر تک یہ اندر اگ نہیں. جب ہمارے اندر نہ انتقام کی آگ آ جاتے، جب ہم نفرت سے بڑھ جاتے ہیں نا، پھر ہماری سوچیں ٹھیک نہیں رہتی. پھر جب ہم قدورت سے بڑھ جاتے ہیں نا، پھر ہمارے رویے بدل جاتے ہیں. انتقام کی آگ بڑی خطرناک ہے. کیا رہی؟ نہ معاف کرنے والی روح بڑی خطرناک ہے. جب یہ کسی کے اندر آ جاتی ہے نا، پھر اس کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتی. اس کی گفتگو، اس کا چال چلن، اس کا ہر ایک چیز بدل کے رکھ دیتی ہے. یہ انتقام کی آگ. کون سی آگ؟ اب یوآب نے اس عورت کو تقوی سے، جو نہایت سمجھدار تھی، جو بڑی پختہ عورت تھی، اس کو ہائر کیا تاکہ بادشاہ کے سامنے ایک تمثیل رکھے. کیونکہ داؤد بادشاہ کے سامنے بات کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ آپ کو یاد ہے نا جب ناتن نبی داؤد کے پاس گیا تھا. یہ تمثیل پہ بھی بات کریں گے. اور یوآب وہ بندہ تھا جس سے اوریا کا قتل کروایا گیا تھا. آئی کمانڈر سی جنہوں یوآب نے چٹھی بھیجی سی یوآب نو انہیں کہ اس کو اتی اوریا کو کہاں کر دے؟ ایسی جگہ کھڑا کر دے جہاں موت کے زیادہ چانس ہوں. کیا ہوں؟ یہ بچ کے واپس. تو یہ یوآب بھی تھا جس نے یہ کام داؤد کے لیے کیا تھا. یعنی یہ 40 سال اس نے بڑی خدمت، اور اس نے یوآب نے بڑا اسٹرگل کی داؤد کے لیے، اور اس نے فتوحات بھی حاصل کی. لیکن میں نے بتایا کہ اس کے 2 بھائیوں کا خون جب ابی نیل نے کیا، اور جب واپس آیا تو داؤد کے ساتھ مل گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ نہیں یار میں خدا کے خلاف ہو گیا ہوں اور مجھے خدا کی لوگوں کی فیور کرنی چاہیے. تو پھر وہ اس نے دوسرے کمانڈ کو چھوڑا اور اس کمانڈ کے اندر آ گیا، اور داؤد کے ساتھ. داؤد بڑا دلیر بندوں کی قدر کرتا تھا، زیرے کا آدمی تھا. اب جب اس عورت کو ہائر کیا گیا، اس کو بلایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے جائے، اور بادشاہ کے سامنے یہ تمثیل رکھی گئی. کیا رکھی گئی؟ ایک گل بادشاہ نو تمثیل چ کہی گئی کہ بھئی 2 بھائی ہیں. کیا ہیں؟ اصل میں 2 بھائی کون ہیں؟ ابی سلوم اور امنون، 2 بیٹے. اس کے سامنے ڈائریکٹ نام نہیں لیے گئے، اس کو گھما کے پیغام یہ دیا گیا 2 بیٹے ہیں، اور دونوں کو کوئی چھڑانے والا نہیں تھا. ایک نے جذبات میں آ کر، غیرت میں آ کر کیا کر دیا؟ ایک کو مار دیا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے. اب جو لوگ ہیں اس کے خلاف ہیں جس نے مارا ہے. اب ایک تو مر گیا، اگر دوسرے کو بھی مار دیتے ہیں یا دوسرے کی بھی جان لے لی جاتی ہے تو پھر تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا. بادشاہ تو ایک کام کر، ایک بچا لے. کیا کر لے؟ اب جو کچھ ابھی امنون نے کیا وہ بھی ذہن قبول نہیں کر سکتا، اور جو بھی سلوم نے کیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی کام دونوں دے ٹھیک نہیں. اس کا اپنی بہن کو بے پردہ کرنا ٹھیک نہیں تھا، اور اس کا قتل کرنا ٹھیک نہیں تھا. یعنی دونوں کے کام جو تھے وہ کسی اعتبار سے بھی کلام ان کی اجازت نہیں دیتا، لیکن دونوں کام ہو گئے. اس نے جذبات میں آگے کر دیا، اس نے انتقام میں آگے کر دیا. اب یہ عورت، کیونکہ یہ عورت کا پیغام نہیں تھا، یہ پیغام تھا یوآب کا. کیا تھا؟ یوآب نے جو کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، اس نے عورت کو یہ باتیں کہیں جب بادشاہ کے سامنے جا اور اس کے سامنے یہ بات رکھ کے اب تو انتقام کی آگ نہ لڑ. کیا نہ کر؟ انتقام کی آگ نہ لڑ، تو نفرت کی آگ نہ لڑ. اب بھی ایک موقع ہے کہ اس سے پہلے کہ دوسرا بھی مارا جائے. ایک تو مر گیا، جو بچتا ہے اسے بچا لیا جائے. کیا کر لیا جائے؟ بولے جو بچتا ہے اسے، کیونکہ ابھی سلوم بھاگ گیا تھا اور دوسرے بادشاہ کے پاس جا کے اس نے پناہ لے لی تھی. دوسری بادشاہ کے ساتھ جا کے وہ مل گیا تھا. اب یہ عورت پیغام لے کر آئی اور یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے. پہلا اس کے اندر جو چند باتیں ہیں، کیونکہ پاک عشاء ہے تو ہم پاک عشاء کی جانب جائیں گے، تو
چند باتیں اس کے لیے آپ نے پکڑ کے رکھنی ہے. کلام سنانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ حوالے دے جائیں پوری بائبل سناتے جائیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج کل ہی بڑا رول ہے جنہوں موقع ملتا پوری ہوئی سنا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر پیغام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک منزل ہوتی ہے ساری پریچنگ کی. سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط رویوں کا شکار ہوگا وہ سزا اٹھائے گا. کیا کرے گا؟ بولے کیا اٹھائے گا؟ سزا اٹھائے گا. کیا کرے گا؟ اور جن رشتوں کے بارے میں خدا نے عزت کے لیے رکھا ہے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بولے بولے. ایک سسر کے لیے اس کی بہو جو ہیں اس کی بیٹیوں سے زیادہ پاکیزگی میں دیکھی جانی چاہیے. بھائیوں کی بیویاں، تاؤں کی بیٹیاں، دوسروں کی بیویاں بڑی پاکیزگی کے ساتھ دیکھیں. آمین. پھر یہ رویہ قتل و غارت پہ چلا جاتا ہے. کیا چلا جاتا ہے؟ خاندانوں کی تباہی پہ چلا جاتا ہے، بربادی پہ چلا جاتا ہے. امنون نے جو کیا اس کا سبب اس کی موت بن گیا. کیا بن گیا؟ اور اگر کوئی کلام تے عمل کرے تو کتنے قتل بچ جانا ہے؟ 90-70% سر قتل کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے. پاکستان کے اندر آپ کا سوشل میڈیا دیکھیں سر، کیا وجہ ہے؟ قتل بہت. آپ کی 99 قتل اس رویے کا شکار ہے. ایسے تو کلام جو دنیا آستے گئے نہ پڑھو تے نہ تو بچو. یہ کوئی ہمیں ایسی اجازت نہیں دیتا. اس کی مخالفت نہ دنیا کرے بلکہ اس کو پڑھے تاکہ آپ کی نسلیں اور آپ کے رویے بدلے. آمین. یہ واقعات ہمیں آنکھیں کھولتے ہیں. سیکنڈ، اگر کہیں پر ایسے میٹرز ہوتے ہیں تو بڑوں کو خاموش رہنا نہیں چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اے بدنامیاں تو نہ ڈرو، معاملات بہتر کریں. ایڈے سادہ نہیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، کسی بندے نے پتا کیا کہ کہاوت ہے، پیار اندھا ہوتا ہے ہمسایہ اندھا نہیں ہونا. یہ کرن والا اندھا ہے، ہمسایہ اندھا نہیں. گل سمجھ لگی؟ ہمسایہ اندھا نہیں. وہ ویکھن ڈیا کہڑا آ رہا تے کہڑا. یعنی کہاوت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں پتا، پر دیکھنے والے بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑے فاسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ بڑی طریقے کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں. سیکنڈ، ان معاملات کے پیچھے کبھی بھی فیور نہ کریں. کیا نہ کریں؟ ان پر ایکشن لیں. کیا کریں؟ اور معاملات کو سولو کریں. آمین. تاکہ یہ خاندانوں کی بے برکتی کا باعث ہے اور یہ کبھی بھی فیملیز کے لیے بیٹرز نہیں ہوتی. اگلی بات، زندگی میں بہت سارے ایسے حادثے ہو جاتے ہیں جو انسان سوچتا نہیں ہے. کیا ہے؟ بولے. بہت سارے زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو کبھی انسان بھول نہیں سکتا. زندگی میں بہت دفعہ ایسے فیملی میٹرز ہو جاتے ہیں جن میں اندر ہم انتقام کی آگ میں جل جاتے ہیں. کیا جل جاتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ یہ واقعہ ہو فیملی کے اندر. کئی دفعہ آپس میں لوگ لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بولنا بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بند کر دیتے ہیں. یعنی اس کے پیچھے کئی واقعات ہوتے ہیں. اس تمثیل کو اس طرح سمجھیے گا کہ جذبات میں آ کر جو بچتا ہے اسے ضرور بچائے. جو بچتا ہے اسے ضرور بچائیں. یعنی جو سیو کیا جا سکتا ہے اس سے انتقام کی آگ میں تباہ نہ کیا جائے. کیا نہ کیا جائے؟ انتقام کی آگ میں تباہ نہ کیا جائے. بہت دفعہ زندگی کے اندر ایسے حادثے، واقعات اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے دل میں نفرت کا باعث بن جاتی ہیں. کیا کر جاتی ہیں؟ ہمارے دل میں کدورت کا باعث بن جاتی ہیں. ہمارے رویوں میں وہ نفرت پیدا کر دیتی ہیں. تو یاد رکھیے، بڑے ہونے کی حیثیت سے آپ ہمیشہ، میں نے پہلے کہا کہ غلط کام کو سپورٹ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ لیکن کئی چیزیں ہمارے پاس میں نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟
اور کئی واقعات ہو جاتے ہیں، کئی حادثے ہو جاتے ہیں، فیملی میٹرز میں ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کے ہو جاتے ہیں، تو کیا کرنا ہے کہ ہمیں فکر بھی ہوتی ہے، ہمارا دل بھی کرتا ہے ہم معاملات کو کیا کریں، سولو کریں، لیکن ہم نفرت میں اس قدر اور دورت سے اس قدر بڑے ہوتے ہیں کہ ہم معاف کرنے کی اسپرٹ نہیں رکھتے۔ کیا نہیں کرتے؟ دونوں واقعات کو ہم روشنی نہیں دے رہے، اس کو چھوڑ دیں، اب جو کچھ ہو گیا ہے، دونوں نے اس کی سزا پا لی، کیا پڑھ لی؟ اب نون نے جو کام کیا پھر اس کا رزلٹ اسے مل گیا، اور اس کا رزلٹ میں نے پہلے بتایا کہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ آج بڑے روڈ دے کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کئی واقعات ایسے ہیں جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی سٹوری ہوتی ہے، ایسی کہانی جڑی ہوتی ہے جن کے پیچھے، لیکن یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے کہ داؤد اس بات کو سمجھ گیا۔ آپ دیکھیں نا اس پیغام کو ذرا آگے دیکھیں، پھر کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں۔ مشکل ہے اس کو سارے کو ڈیفائن کرنا، چیزوں کو ڈیفائن کرنا محدود وقت میں کیا ہے۔ چلیں اس کو پڑھ لیتے ہیں 11ویں آیت سے۔ تب اس نے کہا میں عرض کرتی ہوں کہ بادشاہ خداوند اپنے خدا کو یاد کرے کہ خون کا انتقام لینے والوں والا ہلاک نہ کرنے پائے، تاکہ نہ ہو کہ میرے بیٹے کو کیا کر دیا جائے۔ اس نے جواب دیا خداوند کی حیات کی قسم تیرے بیٹے کا ایک بال بھی زمین پر گرنے نہیں پائے گا۔ تب اس عورت نے کہا ذرا میرے مالک بادشاہ سے تیری لونڈی ایک بات کہے۔ اس نے جواب دیا کیا ہے؟ تب اس عورت نے کہا تو نے خدا کے لوگوں کے خلاف ایسی تدبیر کیوں نکالی؟ کیونکہ بادشاہ اس بات کے کہنے سے مجرم سا ٹھہرتا ہے، اس لیے بادشاہ اپنے جلا وطن کو گڑ لوٹ کر نہیں لاتا۔ یعنی ابھی سلوم کو کیا گیا؟ جلا وطن کو گڑ لوٹ کر نہیں لاتا۔ اور آگے کیونکہ ہم سب کو اور ہم زمین پر آیت سمجھ لگی کنے کہی سی؟ تقوی سے آئی ہوئی عورت کے یہ الفاظ تھے جو جواب نے اسے سکھائے تھے۔ ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے، اور زمین پر گرے ہوئے جو جمع نہیں ہو سکتا، اور خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ ایسے وسائل نکالتا ہے کہ جلا وطن اس کے ہاں سے۔ اور میں اپنے مالک بادشاہ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ سو تیری لونڈی نے کہا کہ میں آپ بادشاہ سے عرض کروں گی، شاید بادشاہ اپنی لونڈی کی عرض پوری کرے، کیونکہ بادشاہ سن کر ضرور اپنی لونڈی کو شخص کے ہاتھ سے چھڑائے گا جو مجھے اور میرے بیٹے دونوں کو خدا کی میراث سے نیز کر ڈالنا چاہتا ہے۔ سو لونڈی نے کہا میرے مالک بادشاہ کی بات تسلی بخشو، کیونکہ میرے مالک بادشاہ نیکی اور بدی کے امتیاز کرنے میں خدا کے فرشتہ کی مانتا ہے۔ سو خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہوتا۔ بادشاہ اور اس سے کہا تجھ سے کچھ پوچھوں؟ کھڑکی نہ گال پھڑا ہے، تمثیل کا جو مقصد تھا کیا کروں؟ تجھ سے کیا پوچھا اس نے؟ کی کہندا ہے؟ اس سارے معاملے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کہندا نہیں اے گلاں ہن تو جڑیاں کرن ڈئی ہیں نا، اے تو اپنے کولوں نہیں کرن ڈئی، یہ باتیں تجھے کسی نے سکھائی ہیں۔ آمین۔ اس لیے آج کا یہ میسج ہمارے لیے ہے کہ انتقام کی آگ میں بہت سا نقصان نہ کریں۔ کیا نہ کریں؟ بولے بالکل کلوزنگ میں ہے۔ اب ذرا پانی سے نظر ہٹائیں، ذرا زندگی کے پانی کی طرف نظر لگائیں، بابا جی کو دیں، یہ بھی پانی ضروری ہے۔ ہیلیلویا۔ اس پانی نے سانو اتنے کھڑنا جتنے سانو پیاس ہی نہیں لگنی۔ ہیلیلویا۔ لیکن وہاں نہ آنسو ہوں گے نہ پیاس ہوگی، اور یہ کلام کا یہ صبح پانی ہے۔ ہیلیلویا۔ جس کو پینے والے ہیں ہمیشہ کے لیے کبھی پیاسے نہیں ہوں گے۔ آمین۔ اس لیے اس کو زیادہ امپورٹنس دیں، غور کریں ذرا۔ آج اس تمثیل کا مقصد جو ہے 3-4 باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں جو پہلے کی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انتقام کی آگ میں ہمیشہ جلتے نہ رہیں۔ کیا نہ کریں؟ بولے انتقام کی آگ میں ہمیشہ، بلکہ بہت دفعہ فیصلے جو ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق کریں۔ آمین۔ جب آپ نفرت سے بڑے ہوں گے پھر خدا کے کلام کے مطابق ہم فیصلے نہیں کر سکیں۔
اگر ہم حسد سے بڑے ہوں گے خدا کے کلام کے مطابق فیصلے نہیں کر سکیں گے، ہم معاف نہیں کر سکیں گے، ہم بہت سی چیزوں کو اگنور نہیں کر سکیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس لیے بادشاہ کے سامنے، کیونکہ پہلی دفعہ تو اس پر ایکشن نہیں لیا گیا، پہلی دفعہ تو اس پر، اب بادشاہ کے پاس پھر موقع تھا کہ جو بچتا ہے اسے بچا لیا جائے۔ جو کئی دفعہ ہم بہت سارے فیصلے شاید انجانے میں ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتے ہیں، لیکن جو نقصان بچایا جا سکتا ہے، سیو کیا جا سکتا ہے، اپنی سوچ بدل کے، اپنا انداز بدل کے، اپنی گفتگو بدل کے، اپنا رویہ بدل کے اور معاف کر کے اس کو نقصان کو ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں۔ آمین۔ کئی دفعہ فیملی میٹرز میں بہت سے نقصان ہوتے ہیں، اپنی سوچ بدلیے اور جہاں چیزیں سیو ہوتی ہیں خدا کے کلام میں آ کر وہاں چیزوں کو سیو کریں۔ ہیلیلویا، آمین۔ کیونکہ بہت ساری ایسی سوچیاں جو گھر برباد کر رہی ہوتی ہیں، وہاں سے نکلیں اور کلام میں آئیں تاکہ چیزیں سیو ہو سکیں۔ ہیلیلویا۔ جہاں آپ اپنے بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ کئی دفعہ ہم بڑے کبھی صدیوں آگ میں لگے رہتے ہیں اور معاف کی سپرٹ نہیں رکھتے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور اپنے آپ